خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 4 پر فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 10، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1442 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 5واں روزہ ہے۔ نماز عصر کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب روبی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو امیر اہل سنت، میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ جو عصر سے لے کر مغرب تک جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کا کیا ثواب ہے؟ آج کل تو رمضان شریف میں تو پورا ہی دن روزہ رکھا جاتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ البتہ عام دنوں میں عصر سے مغرب تک یہ وہ روزہ نہیں ہے، فقہی روزہ تو وہی ہے جو میں نے آپ کو ٹائم دیا۔ یہ روزہ البتہ بعض بزرگوں سے ہے کہ مطلب وہ عصر اور مغرب کے درمیان کھاتے پیتے نہیں تھے، تو چلو ہر وقت کھاتے پیتے رہنا کوئی اچھی بات تو ہے بھی نہیں، اس بہانے تھوڑا بھوک بندہ کھانے پینے سے بچا رہے، ورنہ کوئی اس کی ایسی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں رکھتا یہ روزہ تو عصر مغرب والا گناہگار ہو جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مرشد کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ اگر کوئی انسان کو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا یا سویا پڑا ہوتا ہے اور افطاری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اس کو بہت دیر بعد پتہ چلتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ نمازیں بھی تو پڑھنی ہے نا جو کہ فرض ہیں۔ افطاری کا ٹائم ایسا ہے کہ جیسے سورج ڈوبا اب افطاری کا ٹائم ہو گیا، اب وہ زندگی بھر افطاری کا ٹائم ہے، افطاری کا ٹائم ختم نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یعنی یوں کہ دوسرا روزہ رمضان ہے نا، تو دوسرے دن یعنی کہ مغرب سورج ڈوبا تو اب ساری رات جب بھی چاہے تو کھا پی سکتا ہے پوری رات صبح صادق تک، پھر دوسرا روزہ شروع ہو جائے گا یہ رمضان شریف میں۔ ایسے میں نے کہا کہ زندگی بھر ٹائم ہے، یعنی اس کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، البتہ بلا وجہ تاخیر کرنا، لیٹ کرنا یہ مکروہ ہے۔ افطار کو تو تھوڑا پانی پی لے، ایک گھونٹ پانی پی لے تو بھی افطار تو ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صدام حسین اتاری ویاڑی رتاڑیبا سے عرض کر رہا ہوں، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب کوئی سال ثواب کے لیے کھانا وغیرہ پیش کیا جاتا ہے
تو کہا جاتا ہے کہ اس کو اگر جھوٹا ہوگا تو اس پر ایصال ثواب نہیں ہوگا، برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ کھانا سچا ہی ہوتا، جھوٹا نہیں ہوتا۔ ویسے کہتے ہیں اس کو کھانا جب تھوڑا چکھ لیا، اس میں کھا لیا، تو اس میں دو لفظ ہیں، جھوٹا بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے، دونوں لفظ ہیں۔ میں زیادہ تر جھوٹا بولتا ہوں۔ تو خیر، تو ایصال ثواب جھوٹے پر ہو سکتا ہے۔ اگر کسی بزرگ کا بچا ہوا کھانا ہے تو اب تو وہ تبرک ہو گیا ہے، بغیر کھائے جو تھا کھانا اس سے اب یہ کھانا اور بہتر ہو گیا۔ اور یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حدیث میں ہے، سور المؤمن شفاء، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ تو کسی مسلمان کا جھوٹا یہ خراب چیز نہیں ہے، ایصال ثواب اس پر ہو سکتا ہے، بلکہ یہ اچھی چیز ہے کہ اس میں تو شفا بھی داخل ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فیس بک کے ذریعے ایک سوال آیا کہ موبائل فون میں قرآن اپلیکیشن کے ساتھ قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں طاہر نسیم بات کر رہا ہوں کشمیر حویلی فاروق کوئٹہ سے۔ سر آپ سے پوچھنا تھا کہ میری والدہ صاحبہ ہیں، کافی عرصہ تقریباً 20-25 سال سے جو ہے نا دوائی کھا رہی ہیں، 3 ٹائم دوائی لے رہی ہیں، تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا استفارہ ہے، آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں بتا دیں، مہربانی ہوگی۔ اصل ایسا مریض کے جو اگر روزہ رکھے، جو دوا کھائے گی تو روزہ تو نہیں ہوگا، روزہ رکھے تو بیماری بڑھ جائے گی، یا دیر میں اچھا ہوگا یا جان چلی جائے گی، تو ایسی صورت ہو تو روزہ قضا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ صورت کیسے پتہ چلے؟ یا تو طبیب حاذق یعنی ماہر طبیب، اسپیشلسٹ جو طبیب ہو، ڈاکٹر ہو، وہ خوف خدا والا بھی ہو۔ آج کل ڈاکٹر اکثر بے باک ہوتے ہیں، بات بات میں بولتے ہیں روزہ مت رکھو، نماز بیٹھ کر پڑھو، یہ ان کی نہیں چلے گی۔ جو شریعت کا پابند ڈاکٹر ہو، سمجھدار ہو، خوف خدا والا ہو، وہ اگر کہتا ہے، یا خود مریض کا اپنا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے کہ یہ اگر روزہ رکھتا ہے تو تکلیف بڑھ جاتی ہے، دیر میں اچھا ہوگا اور حالت بعض اوقات بگڑ جاتی ہے، تو ایسا اگر یعنی کہ اس کو پتہ ہے کہ حالت بگڑ جاتی ہے اس سے، تب وہ روزہ قضا کر سکتا ہے، کفارہ نہیں ہے اس کا، اس کو قضا کرنا ہوگا۔ ایسے موسم میں قضا کر لے گا جس میں یہ روزہ برداشت کر سکتا ہے مریض۔ وہ فدیہ تو ہوتا ہے وہ جب کوئی ضعیف ہو جائے، ایسا بوڑھا ہو جائے، مرض سے یا اس سے نہیں، ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے بڑھاپے میں، ویسے جوان کمزور ہو جائے، ڈیڑھ عمر کا کمزور ہو جائے، یہ نہیں، بالکل عمر کے حساب سے اس کو شیخ فانی بولتے ہیں۔ ایسا بوڑھا کہ اب آئندہ اس کو مطلب ہے کہ طاقت آنے کوئی امید ہی نہیں ہے، ایسا بوڑھا ہو گیا تو، اور وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو اب اس کے لیے ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار میں فدیہ ہے۔ اس میں بھی یہ کہ اگر وہ بوڑھا ایسا ہے کہ گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا، مثلا سردیوں میں رکھ سکتا ہے، تب بھی یہ شیخ فانی کے اس حکم میں نہیں آئے گا، اس کو سردیوں میں قضا کرنا ہوگا اگر رمضان گرمیوں میں ہے تو۔ نہ سردیوں میں رکھ سکتا ہے نہ گرمیوں میں رکھ سکتا ہے، ایسا بوڑھا ہے، تو اب یہ کہ وہ فدیہ دے دے ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر۔ فدیہ دینے کے بعد میں پھر طاقت آ گئی روزہ برداشت کرنے کی، تو اب یہ روزے اس کو قضا کرنے ہوں گے، اور جو فدیہ دیا تھا وہ نفل صدقہ ہو گیا، تو یوں روزہ آسانی سے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیس بک کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ کیا وتر کی جو قضا ہم کرتے ہیں تو اس میں تکبیر قنوت کہیں گے؟ اگر وتر کی قضا دوسرے لوگوں کے سامنے کر رہا ہے اور لوگ بھی ہیں، تب تو تکبیر قنوت تو واجب ہی ہے، ہاتھ نہ اٹھائے کہ دوسروں کو، ورنہ پتہ چل جائے گا کہ اس نے وتر قضا کی ہے۔
اور اگر کوئی بھی نہیں ہے کمرے میں، آپ اکیلے ہیں یا کوئی ہے آپ کے ساتھ، تو اس کو بھی پتا ہے دونوں نے ہی قضا کی ہے، ایک کی طرح کے مجرم ہیں دونوں، ٹھیک ہے، اب وہ ہاتھ اٹھا لیا کہ وطر قضا کر لی، تو اس کو تو پتا ہے ہی کہ مطلب قضا کرنی ہے، تو اس کو بھی حکم ہوگا کہ وہ بھی قضا کرے. یہ ایک مثال دی میں نے، ورنہ یہ کہ بالکل اکیلے ہیں، تنہا، کمرہ ہی بند ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تو ایسی صورت میں ہاتھ میں اٹھا لیا، دوسروں پر اظہار تو ہوگا نہیں کہ آپ نے قضا کی ہے. لیکن یہاں تو لوگ ایک دوسرے کو بولتے ہیں میری عشاء قضا ہو گئی، میری فجر قضا ہو گئی، یار آنکھ ہی نہیں کھلی. یہ نہیں ہوتا، یہ اسی کو تو بے باکی بولتے ہیں کہ گناہ کر کے اس کا کوئی صدمہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، وہ بولتا پھرتا کہ میری نماز قضا ہو گئی، میں قضا عمری کر رہا ہوں، جیسے کوئی بہت بڑا قلعہ فتح کر رہا ہے. بھائی تو قضا عمری کر رہے ہو تو یہ کرنی تو چاہیے، لیکن کسی کو بلاوا ہی نہیں کہ میں نے نماز قضا کر ڈالی، چھوڑ دی تھی. اس کو بے باکی بولتے اپنے گناہ کے اظہار کو، جس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے گناہ کا. یہ گناہ کر کر بے باکی یہ زیادہ خطرناک ہے، اس میں معاذ اللہ ایمان کا بھی خطرہ ہوتا ہے. کہ اللہ کی نافرمانی وہ آسان سمجھ رہا ہے کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اے کر کے ہنس رہا ہے. توبہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فیس بک پر ایک سوال اور آیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کے سالن پر فاتحہ نہیں پڑھتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ عوام میں ہے. مچھلی، یہ طرح طرح کی قیودات لوگوں نے اپنی طرف سے لگا رکھی ہیں. جھوٹے پر بھی کھانا فاتحہ ہو سکتی ہے، جو ابھی اس کا تذکرہ ہوا، اور مچھلی پر بھی ہو سکتی ہے. جو بھی حلال چیز ہے نا، اب وہ چاہے دیگ میں پکی ہو، پتیلے میں پکی ہو یا نہ پکی ہو، ڈرائی فروٹ ہے، کیلا پپیتا ہے، سبزی ہے، مرچیں ہیں، نہیں ہے، نمک ہے، ہر چیز پہ جو کھانے پینے کی چیز ہے اس پہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوال یہ ہے میرا کہ شام کے ٹائم پہ، افطاری کے ٹائم پہ یہ اذان ہوتا ہے یا اذان کی بجائے وہ سائرن بجتا ہے، سائرن بجنے پہ روزہ کھولنا چاہیے یا ہمیں اذان کے اللہ اکبر کا انتظار کرنا چاہیے؟ سحری اور افطار کا تعلق اذان یا سائرن سے نہیں ہے. سائرن بھی کبھی جلدی بج جاتا ہے، ایسا ہوا ہے، اور سائرن اذانیں بھی کبھی کبھی جلدی ہو جاتی ہیں، غلطی ہو جاتی ہے. مؤذن صاحب کی ٹائم کی ترکیب ذہن میں نہیں ہوتی تو بیچارے وہ ہو جاتا ہے. تو اس کا تعلق وقت سے ہے. جہاں اذان کی آواز نہیں آتی، غیر مسلم اکثریت کے ممالک میں پورے شہر میں ایک ہی مسجد نہیں ہوتی، آواز ہی نہیں آتی، تو وہاں کیا کریں گے؟ نہ اذان ہے نہ سائرن کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہوگی. تو اس لیے وہ ہر ایک پر فرض ہے، فرض عین ہے یہ کہ اس کو نمازوں کے اور روزوں کے اور اوقات پتہ ہو. جس پر روزہ فرض ہے اس کو یہ پتہ ہو کہ کب روزہ بند ہوتا ہے، کب روزہ کھلتا ہے، نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے. اس طرح کے یہ اوقات جو ہے نا فرائض کے، فرضوں کے، یہ پتہ ہونا فرض ہے. پتہ نہیں ہے تو بندہ گناہ گار ہے. اب تو آسان ہے، پہلے یہ ٹائم ٹیبل اور جنتریاں تو خیر یہ اعتبار نہیں ہوتا. یہ اب تو خیر جنتریوں کا پتہ نہیں، رواج ہے بھی نہیں. اب تو موبائل فون نے سارے مسائل حل کر دیے. تو یہ کہ اب تو معلومات آسان ہو گئی ہے. دعوت اسلامی نے لاکھوں مقامات کے سحری اور افطاری کے اور نمازوں کے ٹائم دیے. آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے اس میں موبائل فون میں، اور ٹائم آپ دیکھ لیں اس میں سے. مسجدوں میں جو لگے ہوتے ہیں نا ٹائم ٹیبل، میرا مشورہ ہے کہ یہ بھی بعض اوقات بہت پرانے ہوتے ہیں. ٹائم تبدیل ہوتا ہے، اپنے ان کے پیریڈ ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشن ہے ٹائم ٹیبل کی، وہ مطلب زیادہ مطلب مفید ہے کہ اس میں مطلب یعنی کہ لیٹسٹ ٹائم کی ترکیب رہتی ہے کہ کب ٹائم تبدیل ہوتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے. ہماری پوری ماہرین کی ایک مجلس توقیت اس کو کہتے ہیں. ہمارے پاس توقیت دان ہے جو وقت کا علم رکھتے ہیں الحمدللہ. تو وہ یہ ترکیب بناتے ہیں. پریئر ٹائم اپلیکیشن جو ہے
یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یوں کہیں گے پریئر ٹائم اپلیکیشن اپنے موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس سے آپ وقت معلوم کر سکیں گے. میری والدہ کی ڈیتھ ہوگی نا، پچھلے رمضان بیمار تھی، رمضان کے روزے نہیں رکھ سکی نا، اگر ہم رمضان کے علاوہ روزے رکھ کے ان کے لیے ثواب کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی امی جان کی بے حساب مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں بی بی فاطمہ زہرا کا پڑوس نصیب کرے، آپ سب کو صبر عطا فرمائے. جن جو روزے چھوٹ گئے ان کے، تو اس کے بدلے اور کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، بلکہ اس کا یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں جو ان کے روزے فرض ہوں اور وہ چھوٹے ہوں، تو ہر روزے کے بدلے میں ایک ایک صدقہ فطر یہ فدیہ دے دیں. سپوز کرو کہ ان کے 12 روزے رہ گئے، تو آج کی تاریخ میں جیسے یہ اپنے دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے ایک موٹا سا حساب جو دیا گیا ہے کہ ملک پاکستان کے لیے 1442 ہجری کے رمضان المبارک کے لیے، 2021 کے رمضان المبارک کے لیے، وہ ہے گیہوں سے، گندم سے 150 روپیہ صدقہ فطر، جو سے 320 روپیہ، کھجور سے 1000 روپیہ، کشمش سے 2200 روپے. یہی کہا نا میں نے. تو اب جن میں سے آپ صدقہ فطر دینا چاہیں تو کم سے کم 150 روپیہ ہے. یہ ہمارا حساب مطلب دارالفتہ اہل سنت کا. اب بھی اگر آپ یہ رقم نہیں دینا چاہتے تو گیہوں، آپ کے یہاں جو بھی کنک، گندم جس کی روٹی کھاتے ہیں گیہوں کی، اور اس کا آٹا مثلا جتنے کا بھی ملتا ہے، ہو سکتا ہے 125 روپے میں آپ کو یہ 2 کلو میں 80 گرام کم، سپوز کرو 2 کلو آپ کو 125 روپے میں مل جاتا ہے گیہوں یا گندم کا آٹا آپ کے گاؤں میں یا شہر میں جہاں بھی ہے، تو اتنا ہی. یہ تو زیادہ سے زیادہ پورے پاکستان کا حساب لگا کر دارالفتہ اہل سنت نے یہ دیا ہے. تو اگر کم میں بنتا ہے، کم رقم میں، تو وہ بھی فدیہ دے دیں گے، چل جائے گا. کم نہ ہو، زیادہ جائے تو اچھا ہے. تو یہ 150 ہے، تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اس سے زیادہ ہی جائے گا. تو یہ امی جان کے آپ دے دیں جتنے روزے چھوٹے ہیں. اسی طرح نمازیں چھوٹی ہیں تو ہر نماز کے بدلے میں ایک صدقہ فطر دے دیں، اور وطر کے بدلے بھی. تو 5 پورے دن کی نمازوں کے 6 بنیں گے صدقہ فطر، روزے کا 1 بنے گا، 7 دے دیں. زندگی بھر کا حساب بھی لگایا جا سکتا ہے اس میں، جتنی بھی یعنی کہ نمازیں روزے چھوٹے ہوں. مگر یہ سب مرنے کے بعد دیے جاتے ہیں یہ فدیے. جیتے جی دیں گے تو فدیہ ادا نہیں ہوگا. جیتے جی صرف اس کا شیخ فانی کا، جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے مسئلہ بتایا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ سلام ڈیرہ اللہ یار سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ فسق و فجور کیا ہے اور اس کا ارتکاب ایک مسلمان سے کس طرح ہو جاتا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ. کبیرہ گناہ ایک بار کرے گا تو یہ فسق ہے، بڑا گناہ. اس کے مطلب اپنی کتاب میں بھری پڑی ہے، اس سے لکھا ہوا ہے یہ کون سا کبیرہ ہے، کون سا صغیرہ. صغیرہ مانے چھوٹا، اور صغیرہ گناہ کو ہلکا جان کر کیا، صغیرہ ہے نا، چھوٹا ہے نا. صغیرہ کو ہلکا جاننا یہ اشد کبیرہ، سخت کبیرہ ہو جائے گا، یہ سخت ترین کبیرہ. بلکہ تو ایک بار کرنے سے فاسق ہوگا. اور اگر صغیرہ کو صغیرہ ہی سمجھائے، وہ ہلکا نہیں جانا، بلکہ ہلکا جاننا تو بعض صورتوں میں کفر بھی ہوتا ہے، اس کی اپنی صورتیں ہیں. تو صغیرہ کیا تو صغیرہ پر اصرار یہ اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے. تو اب بندہ جو ہے یہ فاسق ہوتا ہے. اور فاجر مانے نافرمان، یہ تقریباً ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ فجور یہ بے حیائی
کا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایسے کام کے جس سے لوگ گن کھائیں. گن کھائیں، فجور بے حیائی والے کام. اچھا دیکھیں ہے وہ بھی فاسق. دیکھیں جی ایسا ہی ہے، فجور ہلکا نہیں ہے، مطلب فجور سے یہی اسی طرح فاسق کے ہی معنی میں ہے تقریباً ہی ہے. اب مگر یہ کہ ہر فاسق جو ہے وہ فاجر نہیں ہے، ہر فاجر فاسق ہے. فاسق اور فاجر کے تعلق سے فتح رضویہ کا جزیہ بڑا پیارا ملا ہے. فتح رضویہ جلد 6 میں فاسق وہ کہ کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اور وہی فاجر ہے. یعنی یہاں اعلیٰ حضرت نے فرمایا فاسق اور فاجر کے لیے جو کبیرہ گناہ کرے فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے. اور وہ جو فاجر کی ہم نے تفصیل بتائی وہ دوسری کتابوں میں وہ بھی صحیح ہے. اچھا میرے سنت یہ ارشاد فرمایا صغیرہ گناہ کو ہلکا جاننا، تو یہ ہلکا جاننے سے مراد کیا؟ گھٹیا جاننا گیا. صغیرہ یہ نہیں یار کیا ہوتا ہے، چھوٹا سا تو ہے نہیں ہوتا. اب یار شوگر ہے یار معمولی سے تو مٹھائی کھا رہا ہوں یار، اس سے کیا ہوتا ہے؟ شوگر ہی ہے نا. شوگر اس سے تھوڑی بڑھے گا، کچھ نہیں ہوتا. جیسے بات بات میں بولتے ہیں یار کچھ نہیں ہوتا، کورونا ارے آپ نے کچھ نہیں ہوتا یار، ہوئے گا تو پوچھے گا بھی نہیں. اللہ حفاظت کرے ہم سب کی، اور بڑے بول سے بچائے، اللہ حفاظت کرے. یہ دہشت گردیوں کے دور تھے نا، گولیاں چلتی تھی، جب بھی یار کچھ نہیں ہوتا، بولنے والے بولتے ہی ہوتے ہیں نا. اپنے کچھ پولیس والے بولتے ہیں یار چھوڑو یار کچھ نہیں ہوتا نا. اب پہرا دے رہے ہیں کسی کی اس پہ، اب وہ ظاہر ہے کہ روز روز تو حملے نہیں ہوں گے، حملہ تو ایک ہی بار ہوتا ہے. اور جو بھی حملہ کرے گا دشمن فائنل راؤنڈ سمجھ کے کرتا ہے، پھر الگ بات ہے کہ وہ خطا کھا جائے. تو پولیس والے جب پڑے رہتے پھر بولتے یار کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں یار. پھر بعض اوقات حملہ ہوتا ہے، پہلے یہی لوگ مارے جاتے ہیں. پولیس ہے یا گارڈ ہے، یہ بارہا مارے جاتے ہیں. الرٹ نہیں ہوتا نا یہ کہ دشمن یوں لے کر آتا ہے اور ان کا لوک ہوتا ہے ذرا ہتھیار اور لٹکا ہوا ہوتا ہے یا اس کے اندر بٹن لگے ہوتے ہیں، تو نکالیا کرے گا جب تک تو سر کے 2 حصے ہو چکے ہوتے ہیں. اللہ سب کی حفاظت کرے. ہر وقت وہ الرٹ رہ بھی نہیں سکتا، انسان کیا کرے. تو یوں بھی کہ جان دے دے، اور کیا دینی پڑتی ہے. جب وقت آتا ہے تو چلا جاتا ہے دنیا سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے سنت کے بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر رمضان المبارک میں جب تراویح پڑھی جاتی ہے تو تراویح اگر چھوٹ جائے، پہلے 3 رکعت 4 رکعت یا 10 رکعت چھوٹ جائیں، تو ان کو پھر کیسے کور کیا جائے؟ امام صاحب کے ساتھ ملنا ہے تو پھر ان کو کیسے کور کیا جائے؟ امام کے ساتھ مل سکتے ہیں آپ، مل جائیں امام صاحب کے ساتھ. پھر جب امام صاحب تراویح پوری کر لیں تو چاہیں تو وتر بھی بھلے پڑھ لیں آپ امام صاحب کے ساتھ. تراویح اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، وتر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ امام صاحب نے تراویح مکمل کر لیا، اب آپ اپنی تراویح پڑھیں، وتر اپنی الگ سے پڑھ لیں. جس طرح بھی پڑھیں گے ہو جائے گی. پڑھنا سب رات تو رات ہے، صبح صادق سے پہلے پہلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میری عرض یہ ہے کہ رہنمائی فرمائے کہ جو نماز میں پہلی صف ہوتی ہے اس کا ثواب ہوتا ہے، افضل ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری صف بھی ہوتی ہے، تو کیا تیسری اور چوتھی صف بھی افضلیت میں شامل ہے؟ جواب ارشاد فرمائے جزاک اللہ خیرہ. اللہ والوں کی باتیں جلد 2 پیج نمبر 28. امام مسند امام احمد رضا کا حوالہ ہے. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف والوں کے لیے 3 مرتبہ اور دوسری صف والوں کے لیے 1 مرتبہ دعا فرماتے. اب 1 مرتبہ 1 بار کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے وہ دعا کون سی ہوتی؟ مغفرت کی. تو وہ مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے یہ روایت لکھی ہے. اللہ والوں کی باتوں، اللہ والوں کی باتیں یہ خود مسند کتاب ہے. فیضان نماز میں ایک روایت میں ہے، یہ فیضان نماز پیج نمبر 213 213. ایک روایت میں پہلی صف میں امام کے عین پیچھے یعنی ٹھیک پیچھے با جماعت نماز پڑھنے والے کے لیے 100 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور پہلی صف کے دائیں یعنی کہ رائٹ والوں کے لیے 75 نمازوں کا، اور لیفٹ والوں کے لیے 50 یعنی 50 نمازوں کا، اور بقیہ یعنی جو باقی ساری صفوں والوں کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت
रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रहमत इलाही पहले इमाम पर उतरती है, फिर पहली सफ में जो इमाम की सीध में ठीक उसके पीछे हो, फिर पहली सफ की सीधी तरफ वाले पर, फिर उल्टी तरफ वाले पर, फिर दूसरी सफ में इमाम की सीध में ठीक पीछे वाले शख्स पर, फिर दूसरी सफ के सीधे पर, फिर उल्टे यानी लेफ्ट पर, इसी तरह आखिर सफ़ों तक। और जनाजे की नमाज में आखिरी सफ जो ये अफजल होती है। लोग VIPs पहली सफ में होते हैं, शख्सियात, जबकि फजीलत आखिरी सफ में है। हरज नहीं है, आखिर कोई तो पहली सफ बोले मैं आखिरी सफ में, तो मुमकिन ही नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं तारी बात कर रहा हूँ पाकपतन से। गाड़ी अगर रखी हुई है तो वो हम किराए पे चला रहे हैं, उस पे क्या ज़कात देनी होगी? या दूसरी बात ये कि हमारा जो रिहाइश है वो हमारे आबाई प्लाट में है, मकान में है, एक और मकान हमने खरीदा हुआ है अपने मुस्तकबिल की रिहाइश के लिए, जब हम अलग होंगे, क्या वो साल भर अगर रहा तो उस पर ज़कात बनेगी? ये गाड़ी और मकान जो आपने जो कैफियत बताई, तो इन पर तो ज़कात नहीं है। अलबत्ता जो किराया हासिल किया आपने, वो किराया ज़कात में काउंट होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैंने सवाल करना था अलियास कादरी साहब से कि देखें अभी तरावियाँ रमज़ान का महीना है, तो तरावी जो है 20 तरावियाँ होती हैं, तो अक्सर जो है ना वो सुस्ती और काहली की वजह से 8 तरावियाँ पढ़ के भाग जाते हैं। तो मैंने पूछना ये था कि हमारे असलाफ थे वो 200 रकात और 400 1000 रकात वो कैसे अदा कर लेते थे? 8 रकात में भागना तो नहीं चाहिए, है तो पूरी 20 सुन्नतुल मुअक्कदा है, ठीक है ना। 20 रकात पूरी पढ़नी है तरावी। अगर 8 पढ़ेगा तो 12 रकात इसने छोड़ दी, तो ये इसका सुन्नत छोड़ने का बबाल तो है इस पर। और 200 और 400 1000 रकातें हैं, तो ये इन बुजुर्गों की करामत होती थी। इनका वक्त जो था वो सिमट जाता था। जैसे हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की 12 यहाँ करामत बयान हुई है कि आप जब घोड़े पर सवार होने के लिए रिकाब, जिसको हम पेडल बोलते हैं, एक पेडल में मुबारक कदम रखते, तो दूसरे पेडल में कदम रखने तक कितने सेकंड लगते हैं, उस दौरान आप पूरा कुरान करीम ख़त्म कर लेते थे। तो ये आपकी करामत है, आम कोई भी नहीं कर सकता इस तरह, तो ये करामत थी। तो इसी तरह मतलब बाज़ औलिया किराम के लिए ज़मीन सिमट जाती है, तय्युल अर्ज़ जिसको बोलते हैं, ज़मीन सिमट जाती है। और इसी तरह वक्त जो है वो भी सिमट जाता है। जैसे मेराज का वाक़या मशहूर है, दुनिया का निज़ाम चलता रहा और जो बरसों में सफ़र तय हो, वो सफ़र आन की आन में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर लिया। वो तशरीफ लाए तो बिस्तर भी गर्म है, जंजीर भी हिल रही है, वुज़ू किया, वो पानी भी अभी चल रहा था, पलक झपकते में जैसे एक मुहावरा है ना, गए और आ गए। खुदा की कुदरत के चांद हक के करोड़ों मंजिल में जलवा करके अभी न तारों की छाँव बदली के नूर के तड़के आ लिए थे। तो बहरहाल है कि बुजुर्गों के लिए वक्त सिमट जाता है, तो वो 1000 2000 5000 भी रकातें पढ़ लें तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता था। हम लोग से वाकई है ना कि 20 पढ़ना जो है ना, ये रमज़ान शरीफ में बड़ी आजमाइश होती है। ठीक है, हम लोग ना नमाजों के सारा साल तो नमाजों के आदी होते नहीं है, या 5 नमाजें पढ़ी तो क्या वो फ़र्ज पढ़ी मर के, सुन्नतें पढ़ ली, नवाफिल के हम लोग आदी नहीं है। तो इस तरह चूँकि हम लोग आदी नहीं है तो हमको सुस्ती हो जाती है, अल्लाह चुस्ती नसीब करे। तो कुछ भी है 20 रकात तरावी में से एक भी कम नहीं करनी है, पूरी 20 पढ़नी है इंशाअल्लाह। सब मेरे नाजरीन आशिकान रसूल भी नियत करें कि पूरी 20 रकात पढ़नी है। कोई अगर 8 की कहीं से रिवायत भी लाए तो उसको बोलो तुम अपनी अलमारी में रख लो या फ्रीज में रख लो, हम 20 पढ़ेंगे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत 20 है।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। शायद इस्लामी बहनों में यानी औरतों में अभी भी ये कन्फ्यूज़न मौजूद है, जो मैसेजेस मुसलसल में कह सकता हूँ फेसबुक पे आ रहे होते हैं कि क्या औरतों पर भी तरावी है, औरतों पर भी तरावी है, औरतों पर भी तरावी है। ये ऑडियो भी बार बार सवालात आ रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि शायद कोई ये इस बार ज़्यादा आ रहे हैं, कन्फ्यूज़न चली है या कोई ऐसी, तो मेरा ख्याल है तो इसका हल किसी ने हो सकता है गैर मुस्लिम ने शोशा छोड़ दिया हो। अल्लाह खैर करे। मुसलमान तो ज़रा तरावी का मुखालिफ तो नहीं होगा। तो ये अपने मर्द पर जिस तरह पांचों नमाजें फ़र्ज हैं, इस तरह औरत पर भी फ़र्ज हैं। जो औरत के मसाइल हैं वो अपनी जगह पर हैं, 5 नमाजें फ़र्ज हैं। तो तरावी मर्द पर भी और औरत पर भी सुन्नतुल मुअक्कदा है। हाँ, जिन दिनों में नमाज माफ़ होती है, औरतों के मखसूस दिन होते हैं बारीक है, उन दिनों में उनको तरावी भी माफ़ है, रोज़ा माफ़ नहीं है। नमाज रोज़ा हराम होता है उन औकात में, बारीक के दिनों में, लेकिन नमाज की क़ज़ा नहीं है, रोज़े की क़ज़ा है। ये इम्तिहान है। और ये औरतें इसमें शायद नाकाम हो जाती होंगी। बाज़ औरतें नफल रोज़े रखती होंगी, लेकिन ये इनको पता नहीं होगा कि ये इनके रोज़े क़ज़ा रमज़ान में अगर हुए हैं इस तरह बारी के दिनों में, तो उसको क़ज़ा तो करनी ही है, फिद्या भी नहीं है, इसका क़ज़ा करनी है। ये हो सकता है कि बाद लोगों के लिए नया मसला हो तो शोर नहीं मचाना सोशल मीडिया पे, उलमा से रुजू करना। कोई भी आलिम होगा मेरी मुखालफत नहीं करेगा, जो हला जो होंगे ना, जाहिल आदमी मुखालिफत करेगा। ये नई बात कर दी कि वो बेचारी मजबूर है, इसका रोज़ा छूटा, बोलता रमज़ान के बाद रखना पड़ेगा, तो रखेगी तो मेरा खाना थोड़ी बचेगा। तो अल्लाह और रसूल का जो हुक्म है मैंने वो अर्ज़ किया है, शरीयत का हुक्म अर्ज़ किया है ना, मेरा उसमें ज़ाहिरी तौर पर दुनियावी नफ़ा है ना नुकसान है, ना जो मसला है वो अर्ज़ किया है। दावत इस्लामी वालियों को तो अक्सर ये पता भी होता होगा, किताबों में लिखा हुआ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अभी अमील सुन्नत ने सोशल मीडिया के ताल्लुक से भी एक बात बयान कर दी है कि सोशल मीडिया पर ऐसे ही शोर ना मचाएं, और बहुत खूबसूरत बात की कि कोई आलिम होगा ना तो वो मेरी मुखालिफत नहीं करेगा, क्योंकि आलिम को दीन की बातें पता होती हैं। मेरी आप तमाम सोशल मीडिया यूज़र से रिक्वेस्ट है कि ये जो उल्टी सीधी वो बनाई जाती हैं वीडियोस, नक्काली की जाती है, तो वो देखा करे कि ये है कौन। वरना दीन का मजाक बनाया गया होता है वहाँ पर, और बदकिस्मती के साथ उस दीन का मजाक बनाने पर भी लोग से लुत्फ़ उठा रहे होते हैं। तो उसने तो बहुत बड़ी जुर्रत और गलती की, क्योंकि उसका अगर आप पेज पर या उसका बैकग्राउंड देखेंगे तो वो कोई आलिम नहीं है, वो कोई मुफ्ती नहीं है, वो कोई दीन की समझ रखने वाला कोई ऐसा नहीं है। एक आम सा आदमी ठीक है, वो 4 बातें अगर दीन के नाम पर कर लेता है, तो आप उसका मतलब कि बैकग्राउंड तो देखें। अगर कोई ऐसा ही आम आदमी जो डॉक्टर ना हो, दवाई की बातें करे, इस तरह बातें करे, तो आप मजाक उड़ाओगे कि यार पहले डॉक्टर से तो पूछोगे है क्या। तो ये हर एक की चीज़ को हम ले लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि हो सके तो पेज पर उसको समझाएं कि आप क्यों दीन का मजाक उड़ा रहे हैं, क्यों दीन की बातों को मजाक बना रहे हैं। आप उसको समझाया जाए, उसको बताया जाए, उसके पेज से आप स्किप हो जाएं, आप निकल जाएं, उसके पेज पर ही ना रहें। वो जो दीन के लिए अपने दिल और दिमाग के अंदर अदब व एहतराम, या दीन की बात करने वालों के लिए अगर उसके दिल में अदब व एहतराम नहीं है, तो आप उसके पेज पर क्यों रुके हुए हैं। आप स्किप हो जाएं, ताकि आपका हमारा दीन भी महफूज रहे। अल्लाह उन मुसलमानों को भी हिदायत दे जो इस तरह की हरकतें करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नुसरत अली खान मेरा नाम है। मैं ये सवाल ये है, जिस्म के किसी हिस्से से खून निकलने से भी रोजा टूट जाता है? 5 मिनट बात कर रहा हूँ। मैं रमजान शरीफ में ना रोजा रखा हुआ हो तो इंजेक्शन लगवा सकते हैं या नहीं? वीडियो चल रही थी कि रोजे में ज्यादा सांस लेने से रोजा टूट जाता है, तो इसके बारे में जरा मुझे तफसील से बताइएगा, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद शिराज बात कर रहा हूँ मुजफ्फरगढ़ से। अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे सवाल यह है कि थूक कर निकलना कैसे है? जख्म से खून निकलने से रोजा नहीं टूटता, इंजेक्शन लगाने से रोजा नहीं टूटता, ज्यादा सांस लेने से भी रोजा नहीं टूटता, और थूक मुंह के अंदर जो है वो निगल लिया उससे भी रोजा नहीं टूटता। मेरा नाम अहमद रजा तारी है, मैं दारुल मदीना में पढ़ता हूँ। कल मैंने पहला रोजा रखा था। बहुत बहुत मुबारक।
نبی اے نبی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی حضرت عمر بھی جنتی جنتی. ماشاءاللہ پہلے وہ جو بچہ آیا اس نے پہلا روزہ رکھا، اس نے کہا بہت بہت مبارک ہو ان کو بھی، ان کی امی ابو کو، سارے خاندان کو. اور ماشاءاللہ بچوں نے پیارے پیارے نعرے لگائے. اللہ ان سب کو عالم باعمل بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.